السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس عظیم مسلمان حکمران کے بارے میں بات کریں گے جن سے زندگی کی آخری دنوں میں بیس بدل کر بھیک منگوائی گئی۔ دوستو، موسیٰ بن نصیر کا خاندان بنیادی طور پر تو عیسائی تھا۔ یہ ایک قسم کا خانہ بدوش قبیلہ تھا جو شام میں دریائے فرات کے مشرقی کنارے رہائش پذیر تھا۔ جب مسلمانوں نے یہ علاقہ فتح کیا تو موسیٰ کے باپ کو قیدی بنا لیا گیا۔ وہاں عبدالعزیز نامی ایک شخص اس کا نیا مالک تھا۔ وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسے آزاد کر دیا اور اس سے دوستی کر لی۔ موسیٰ کی پرورش عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوئی۔ وہاں سے یہ خاندان گورنر مصر عبدالعزیز بن مروان کے پاس پہنچا، جس نے موسیٰ کو افریقہ میں گورنر مقرر کر دیا۔ موسیٰ بہترین گورنر ثابت ہوا۔ لوگ اس کی کارکردگی اور حسن سلوک سے مطمئن اور خوش تھے۔ لہٰذا موسیٰ نے حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی ایک بہترین جنگجو فوج تیار کی، جس نے شمالی افریقہ فتح کیا۔ یہ بربر قبائل کا علاقہ تھا جو جاہل ہونے کے ساتھ ساتھ بہت دلیر اور جنگجو قسم کے لوگ تھے۔ یہ بہت ظالم اور حد درجہ کے وحشی تھے۔ لفظ بربریت اسی لفظ بربر سے ہی اخذ کیا گیا ہے۔ موسیٰ بن نصیر کا سب سے بڑا مسئلہ بربر قبائل ثابت ہوئے جو کسی کی حکمرانی قبول ہی نہیں کرتے تھے، لیکن موسیٰ کا ان کے ساتھ حسن سلوک اتنا اچھا تھا کہ آہستہ آہستہ یہ تمام لوگ مسلمان ہو گئے۔ لہٰذا انہیں فوج میں ملازمت دی گئی اور فوج کے اعلیٰ عہدے بھی دیے گئے۔ دوستو، اس سے ان لوگوں میں ڈسپلن آیا اور یہ بہترین سولجر ثابت ہوئے۔ طارق بن زیاد بھی ایک بربر ہی تھا۔ موسیٰ بن نصیر کی گورنری کے عہد میں علاقے میں امن قائم ہوا اور ترقی ہوئی، خصوصاً بربر قبائل کافی آسودہ حال ہوئے۔ ناظرین کرام، اسپین کا حکمران راڈرک نامی عیسائی تھا جو ظالم ہونے کے ساتھ ساتھ برکردار بھی تھا۔ ریاست سیوٹا کا حکمران جولین نام کا شہزادہ تھا۔ اس دور میں رواج تھا کہ علاقے کے تمام ریاستوں کے گورنر حکمران اپنی بیٹیوں کو آداب اور تہذیب سیکھنے کے لیے چند سالوں کے لیے شاہی محل میں بھیجتے تھے۔ وہاں وہ تعلیم بھی حاصل کرتی اور شاہی آداب بھی سیکھتی۔ علاقے کے رواج کے مطابق کائیون جولین نے بھی اپنی بیٹی فلورینڈا کو شاہی آداب سیکھنے کے لیے شاہی محل میں بھیجا۔ فلورینڈا بہت خوبصورت تھی۔ جب یہ جوان ہوئی تو راڈرک نے اس کے ساتھ غلط کاری کر ڈالی۔ فلورینڈا نے باپ کو بتایا تو وہ اسے وہاں سے واپس لے آیا۔ جولین اپنی بے عزتی پر سخت غصے میں تھا۔ اب وہ ہر حال میں راڈرک سے بدلہ لینا چاہتا تھا، لہٰذا جولین نے مسلمان امیر کو اسپین پر دعوے کی ترغیب دی۔ طارق بن زیاد کو 7,000 بربر کا لشکر دے کر بھیجا گیا۔ طارق کی اسپین میں فتوحات جاری تھی کہ جولین گورنر موسیٰ کے پاس جا پہنچا اور اسے بھی دعوے کی ترغیب دی۔ موسیٰ 12,000 کا لشکر لے کر اندلس پر چڑھ دوڑا اور فتوحات در فتوحات کرتا ہوا فرانس تک جا پہنچا۔ ناظرین کرام، عین ممکن تھا کہ فرانس بھی پتہ ہو جاتا کہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین جناب ولید بن عبد الملک نے موسیٰ اور طارق دونوں کو واپس بلا لیا۔ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد بہت سا مال غنیمت ساتھ لا رہے تھے، جن میں ایک سونے کا میز بھی شامل تھا، جس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ یہ میز حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکیت تھا۔ مالی غنیمت میں بہت سے خواتین بھی شامل تھی۔ جو ہی یہ دونوں دمشق کی طرف روانہ ہوئے تو خلیفہ ولید بن عبد الملک سخت بیمار ہو گیا۔ لہٰذا خلیفہ کا بھائی سلیمان بن عبد الملک، جو حکمرانی کے خواب دیکھ رہا تھا، نے موسیٰ بن نصیر کے پاس ایک قاصد بھیجا کہ مالی غنیمت خلیفہ ولید کے حوالے نہ کیا جائے اور چند دن صبر کرے۔ موسیٰ اور طارق نے یہ خلیفہ سے غداری سمجھ کر سلیمان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ دونوں حضرات نے مالی غنیمت خلیفہ کے حوالے کر دیا۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک، جو سخت بیمار تھے، چند دنوں بعد فوت ہو گئے۔ وہ اپنے بیٹے کو اپنی جگہ پر نامزد کرنا چاہتے تھے، مگر بیماری نے انہیں ایسا کرنے کی فرصت ہی نہ دی۔ دوستو، خلیفہ کے بھائی سلمان نے فوری طور پر اقتدار سنبھال لیا اور تمام مسلمان سرکردہ رہنماؤں کو دمشق کے قید خانے میں ڈال دیا۔ اسے قید میں سخت اذیتیں دی۔ اس کا بیٹا عبدالعزیز اندلس میں اشبیلیہ کا گورنر تھا۔ اسے قتل کرا کر اس کا سر ٹرے میں رکھ کر موسیٰ کو پیش کیا۔ اس پر بھی خلیفہ سلمان مطمئن نہ ہوا تو موسیٰ کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر حج کے دوران مکہ لے گیا اور اس سے بھیک منگوائی۔ بالآخر اذیتیں سہ سہ کر دمشق کی جیل میں اسلام کا یہ عظیم سپہ سالار 716 عیسوی میں خالق حقیقی سے جا ملا، اور یہی حال طارق بن زیاد، محمد بن قاسم اور دیگر فاتحین کا ہوا۔